آج جو عقیدہ ہم نبوت کے اعتبار سے عقائد کے حوالے سے پڑھیں گے وہ ہے کہ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی جو انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، ان کے دعوے کی، ان کے سچے ہونے کی دلیل ان کے معجزات ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ اصول علماء کرام نے ہمیں سکھایا، یاد کرایا کہ اگر کوئی شخص اب نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی کہے اچھا معجزہ دکھاؤ، اور اس کی نیت یہ ہو کہ پتہ چلے کہ کر سکتا ہے کہ نہیں، اگر کسی نے صرف اتنا ہی کہا کہ معجزہ دکھاؤ تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ معجزہ طلب کرنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ کوئی شخص اب معجزہ دکھا سکتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ معجزہ لفظ خاص ہے ہی انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ کچھ لوگ یہ جو ہیں وہ بی بی پاک کا معجزہ، ٹھیک ہے، حضرت علی کا معجزہ، فلاں فلاں کا معجزہ پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ غیر نبی کے لیے ویسے بھی اگر کوئی چیز ہو تو وہ کرامت ہے۔ ٹھیک ہے، غیر نبی کی طرف کوئی بھی چیز منسوب ہوگی جو اللہ والا ہو، یعنی اللہ کا دوست ہو، نیک آدمی ہو، اس سے اگر کوئی ظاہر ہو تو اس کو ایسے بھی کرامت کہتے ہیں، معجزہ نہیں کہتے۔ اور کرامت کوئی بھی ہوگی، یہ بھی اصول یاد کریں کہ کرامت بھی اگر کسی کی آپ دیکھیں گے تو وہ جس نبی کی امت میں سے وہ شخص ہوگا، وہ دراصل اس نبی کا معجزہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یعنی کسی بھی امت میں کسی اللہ کے ولی کا کوئی ایسا کام کرنا جو کرامت ہو، یہ اس نبی کے معجزے کے تحت آتی ہے، یعنی اس کی کنٹینیویشن ہے ایک۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ فیضان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر ہم کسی اللہ کے ولی کی کرامت بیان کرتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے، وہ وہی معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، ٹھیک ہے، اور انہی کے مطابق ہے، انہی کے تحت ہے۔ تو اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ہاں، اگر کوئی ایسا ہو، یعنی کوئی عالم ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو مناظر ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو پتا ہو کہ یہ، یعنی اس کو مکمل یقین ہو کہ وہ جو سامنے والا شخص ہے وہ نبی نہیں، اور نہ نبی ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت کے اندر اسے ذلیل کرنے کی خاطر لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ذلیل ہو اور رسوا ہو، ٹھیک ہے، اور پتہ چلے کہ یہ کذاب ہے، کھل جائے اس کا کذب، اس صورت کے اندر وہ کہتا ہے کہ چل دکھا کر تو دکھا سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی بھی اجازت ہر ایک کو نہیں ہے، یہ اسی کو ہے جو ان معاملات کو، باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو معجزے کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیے گا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے گا۔ عقل کو عاجز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، آپ اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں دے سکتے۔ اس بات کو آج میں جو جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اس کو ذہن میں باندھ لیں، کرامت ہو یا معجزہ ہو، کرامت ہو یا، جب یہ لفظ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پہ فزکس کے اصول قائم نہیں ہوتے، اس پہ وہ اصول قائم ہوتے ہی نہیں جو آپ عام طور پہ لاجکس لگانا شروع کرتے ہیں لوگ، فلاں یہ ہوگا، یہ سائنٹیفک ریزن ہو سکتی ہے، یہ سبب ہو سکتا ہے۔ اور بھائی اگر اسباب ہی اس طرح کے مانتے جو عام روٹین کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر وہ معجزہ یا کرامت کیسے ہوتا؟ معجزہ کرامت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ عقل سے محال بات ہے، اس سے باہر کی بات ہے، یہاں پہ سب وہ معاملات ختم ہو گئے۔ جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں آپ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پیدا ہونا، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھوں کہ پتھر سے کوئی زندہ جانور پیدا ہو سکتا ہے؟ تو کوئی فزکس کا اصول تو نہیں ہے یہ، لیکن ایسا ہوا ہے، یہی معجزہ ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، معجزہ دکھانے کے لیے، ذات ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی۔ اب پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی اور اس نے پیدا ہوتے ہی اپنے جتنا بچہ پیدا کیا، تو یہ ہے وہ بات جو معجزہ ہے۔
ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک ایسے کہ زمین پہ رکھا، اس کو ایسے کر کے مارا پانی کے اوپر، تو وہ دیواریں بن کے کھڑا. اس میں یہاں تک نہیں ہے، آپ اگر اس کی تفصیل پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ وہ دیواروں کی طرف کھڑا ہوا تو وہ جو ایسا کھڑا ہوا کہ ہر قبیلے کے لیے 12 رستے بنے الگ الگ، ہر قبیلہ اپنے رستے سے جائے. پھر چونکہ لمبا تھا وہ رستہ، یہ بھی نہیں کہ کوئی فوراً 5 منٹ میں پورا ہو گیا، لمبا رستہ تھا نا، لمبا دریا ہے، ٹائم لگا. تو یہ کہ ان کے کہیں وہ نہ ہو، دل گھبرائے نہ، تو جس راستے سے وہ گزرتے تھے تو پانی سے ہی جالیاں اور روزن بنتے تھے جس میں سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور بات کر سکتے تھے. یہ معجزہ ہے. اب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات کریں تو یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پتھر سے ایسے مورت بنائے، پھونک مارے، وہ زندہ ہو کے چل پڑے. یہ آپ کا معجزہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، مردہ پڑا ہو اس کو سے ٹھوکر مارے تو کھڑا ہو گیا. تو یہ ہیں وہ باتیں جو ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، تبھی تو معجزہ ہے یا کرامت. اب یہی بات جب کرامت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو لوگ منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی یہ کیا تو وہ کیا. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی اس بات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ ہم بس یہ دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اولیاء کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے، اگر تو وہ کسی شرعی مسئلے سے جو آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے، کتنی نشستوں کے اندر الحمدللہ پڑھا ہے، ٹائم لگایا نا، محنت کی ہے، آپ کو پتہ ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقائد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہمارے عقائد کیا ہیں، توحید و الوہیت کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کے اعتبار سے ہم نے باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہیں، اس کے افعال کے حوالے سے ذکر کیا، عطائی اور جو ہے وہ ذاتی کا فرق ہم نے الحمدللہ جانا اور سمجھا. یہ جو ساری باتیں آپ نے جو سمجھا ہوا شخص ہے، وہ جو سمجھدار ہے اس حوالے سے، جس باتوں کو جانتا ہے، وہ دیکھے گا کہ اس میں سے کوئی بات اگر ان چیزوں سے ٹکراتی ہے تو بھی یقیناً یہ کرامت نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کسی نے بات بنائی ہو، لیکن اگر کوئی ٹکراتی نہیں اور یہ ہو سکتا ہے اور زیر قدرت داخل ہے تو پھر تو کوئی مذائقہ ہی نہیں. پھر کائے کا مذائقہ؟ پھر آپ یہ نہ سمجھیں کلمہ ہم نے سائنس پڑھ کے نہیں پڑھا تھا. آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس بتائے تو قبول ہے، سائنس نہ بتائے تو ہمیں قبول نہیں ہے. کیوں؟ یہ مزاج کیوں بن گیا ہمارا؟ ہمارے اگر آپ 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور، اور 1000 سال پہلے کی بات کریں تو بالکل تابعین، تبع تابعین کا دور. ان ادوار کو اگر آپ دیکھیں اور غور کریں اور ان کے اوپر آپ سمجھیں ان چیزوں کو کہ ان کے مزاج میں فرق کیا ہے. وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہیں، یہ ستاروں کے اوپر، چیزوں کے اوپر، لاجکس کے اوپر، سائنسز کے اوپر خوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے بعد والے لوگ اسلام کے اوپر خوش ہوتے تھے، فخر کرتے تھے. یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، کوئی 200-300 سال پہلے چلے جائیں پیچھے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین کی روشنی میں سائنس سمجھا کرتے تھے. آج لوگ سائنس کی روشنی میں دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس فرق کو سمجھیے. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہی مسائل رہیں گے ہمارے ساتھ. اتنا اس کو سپرفلوس نہ کر دیں کہ آپ کے اپنے عقائد کے معاملات خراب ہو جائیں. بہرحال جیسے میں آپ کو مثالیں عرض کر دیں کہ وہ جو مختلف قسم کے معجزات میں نے آپ کو عرض کر دیے، اس طرح کے اور بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضور اسلام کے تو بہت سارے معجزات ہیں. علماء نے لکھا کہ 3000 کے قریب یا اس سے زیادہ معجزات حضور اسلام سے ظاہر ہوئے. لیکن کمال کی بات ہے امت ہی ہوتے ہیں، ہمیں کتنے کو یاد ہے. اور پھر لوگ عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں اس طرف نہیں جاتا. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات، دوسرا عقیدہ یہ ہوا کہ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا. یعنی ظاہر ہے اسے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق کبھی نہیں رہے گا. یہ سب سے بڑا ایک فرق ہے. اچھا، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت، یعنی جو اعلان نبوت سے پہلے کوئی بات ظاہر ہو جائے، اس کے لیے بھی ایک الگ لفظ شریعت نے ارشاد فرمایا. یہ بات میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی تھی کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. کوئی یہ کہے کہ
فلاں فلاں کو نبوت اس سال ملی تھی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ یا کہیں آپ ایسی بات پڑھی بھی لکھی بھی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوگا کہ اس کا مطلب ہے وہاں اس عمر میں انہوں نے اعلان نبوت کیا تھا، اپنی نبوت کا اظہار اس عمر میں آپ نے فرمایا تھا، بتایا لوگوں کو اب تھا کہ میں نبی ہوں، لوگوں یاد، ورنہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کسی ابھی قریب ہی کسی محفل میں اکٹھے ہوئے تھے جہاں میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں کہا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے نبی تھے، تو آپ ماں کے پیٹ سے ہی ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کا نبی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھا کرے۔ بہرحال تو جو اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے کسی نبی سے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس یعنی پھر یہ معجزے کا لفظ کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا، اس کی لفظ استعمال ہوگا ارہاس شرعی طور پہ، چونکہ وہی بات آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ اسٹوڈنٹس ہیں اور پڑھ رہے ہیں دین کو، تو آپ کو یہ باتیں بالخصوص پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ولی سے ایسی بات صادر ہوگی تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کرامت کہتے ہیں، اور کسی عام مومن سے صادر ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے جو خلاف عادت ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا، تو اس کے لیے لفظ معونت استعمال ہوتا ہے۔ معونت، اس کے ساتھ معونت ہوئی، اس کے ذریعے سے معونت ظاہر ہوگی عام مومن سے۔ اور اگر کسی بے باک فجار یا کفار ایسے لوگ جو ہیں ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے گی تو اس کو استدراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ان کے خلاف کوئی بات ظاہر ہو جائے انہی کے سامنے تو اس کو اہانت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مختلف لفظ ہیں جو شریعہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کو ان کم از کم باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ فرق ہے جو ایک عام آدمی اور ایک طالب علم میں ہوتا ہے، اور آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ استدراج کیا ہے، ارہاس کیا ہے، معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، اہانت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک گھڑی کے لیے، ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوئی اور پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات یعنی ان کی زندگی حیات شہداء یعنی جو شہید زندہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اس بارے میں تھوڑی سی مزید بات عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کے اندر۔ سنن ابن ماجہ جو ہے وہ بڑی کتابوں میں سے، معروف کتابوں میں سے، شاید ستہ کے اندر اس کو گنا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق، یعنی فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ جو نبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے مسند ابی یعلا کی حدیث پاک ہے کہ جس میں فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں، رب سے ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ نے وہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا، بڑا معروف ہے اور بڑی احادیثی کتابوں کے اندر موجود ہے، نسائی ستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیحین میں بھی ذکر ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے جب میں گزرا تو اس جگہ پہ مجھے حکم ہوا کہ یہاں پہ اتریے، تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں جو ہے وہ موجود تھے اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ ایک جگہ پہ اس کا ذکر یہ بھی ہے کہ کیونکہ صلی اللہ سے مراد درود پڑھنا بھی ہے، تو فرمایا کہ وہ درود بھیج رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ بات سمجھیں، تو انبیاء کرام علی نبینا علیہم السلام کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زندہ ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہ قرآن پاک کی دو معروف آیات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، ولا تقولوا لمن یقتل، یعنی وہ جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، اموات، ان کا اموات نہ کہو، ولا تقولوا، مت کہو اموات، مردہ مت کہو، ہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہ قرآن کس کے لیے کہہ رہی ہے؟ جو نبی کا امتی ہے، جو نبی کا امتی نبی کی بات مان کے اس کی اطاعت کے اندر تلوار سے لڑتا لڑتا چلا جائے، اللہ فرماتا ہے خبردار اس کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایک اور آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تو میں کہ ان کے بارے میں گمان بھی مت کرنا، کہ دل میں بھی نہ سوچنا کہ یہ مر گئے۔ یہ قرآن پاک کی آیت، اور فرمایا بل ہم یرزقون، یہ قرآن پاک کی آیت میں ساتھ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تو شہید جب تلوار سے لڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اطاعت کا شخص، یعنی نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنے والا شخص، نبی کے کسی حکم کی تعمیل کرے اور وہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، جو تلوار ہے اس سے چلا جائے، تو فرمایا اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ کہنا تو بڑی دور ہے، کہنا تو ہے، منع کیا کہ کہنا نہیں ہے، لیکن کہنا بات کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں، دل میں خیال بھی نہ آئے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو جس شہید کا نبی ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا۔ اور میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا۔ اچھا، اب آپ نے کئی دفعہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، دیکھا بھی ہوگا لوگوں کو جسم محفوظ رہتے ہیں، بعض اوقات کھل جاتی ہے نا، تو پتہ چلتا ہے یار نیک آدمی تھا، عالم تھا۔ ایسی احادیث موجود ہیں، ایسے مضامین موجود ہیں کہ حافظ قرآن باعمل ہو تو اس کا جسم محفوظ رہتا ہے، عالم باعمل ہو، متقی ہو، محفوظ رہتا ہے۔ ان کا جب یہ عالم ہے تو انبیاء علیہ السلام، اللہ اکبر، کوئی سوچ سکتا ہے ایسی بات؟ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے لکھا کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مٹی ہو گیا، اس طرح۔ یہ ہے فرق عقیدے کا، اب سمجھ آئی بات؟ کتنی بڑی ضرورت ہے، استغفر اللہ، گفت میرے خدا، استغفر اللہ۔ اور کسی نے تو یہ ایسے ایسے جھوٹ باندھے رسول اللہ کے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں مر کے مٹی، تو یہ جملہ درست ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہم تو لفظ مر بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے باپ کے لیے کوئی کہہ سکتے مر گیا؟ دل کو تکلیف آئے گی نا، ہم اس کے لیے اچھے لفظ استعمال کریں گے، چلے گئے، چھوڑ گئے ہیں، اب ہمارے میں نہیں رہے، ایسے کہتے ہیں، کیونکہ عزت اور وقار اور جو نبی کے لفظ استعمال، مرنا استعمال کرے، استغفر اللہ من ذالک، کیسا، کیسی گندی زبان ہے ایسے لوگوں کی۔ واللہ مجھے اگر سمجھانا نہ پڑے آپ کو یہ بات تو میں ایسے جملے کہوں بھی نہ۔ تو یہ ہے، لوگ بعض اوقات ان باتوں کو نہیں سمجھتے، عام آدمی نہیں سمجھتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس پروسیس میں سے نہیں گزرتا، وہ عقائد پڑھتا نہیں ہے باقاعدہ۔ چونکہ آپ طالب علم ہیں تو آپ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ دراصل مسئلہ فرق کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام زندہ ہے، اور بہت اچھے انداز سے زندہ ہیں، صرف شہید جیسا زندہ نہیں، کیونکہ شہید تو شہید ہے، لیکن یہ تو اللہ کے انبیاء ہیں، پھر انبیاء میں بھی وہ، پھر رسول، پھر رسولوں میں بھی خاص اولو العزم رسول، اور پھر اولو العزم رسولوں کے اندر سے بھی تمام انبیاء کے سردار حبیب اکبر سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زندہ ہونا کیسا زندہ ہونا؟ ویسا تو کوئی ویسا سٹیشن، ویسا مقام، ویسا مرتبہ تو اور کسی کا نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ عام مسلمان سمجھتا ہے اس بات کو۔ پھر آپ کو ایک اور مزے کی بات سمجھاؤں، یہ تو آپ نے بچوں کی اسلامیات کی کتاب، آپ سب نے اسلامیات چھوٹے ہوتے پڑھی ہے، 5ویں کلاس کی اسلامیات کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور ہم نے پڑھی ہے اور بار بار پڑھی ہے، کہ یہ لکھا ہے کہ جو ہم تلوار سے جہاد کرتے ہیں نا، یہ جہاد اصغر ہے۔ پڑھا نا آپ؟ ہم نے پڑھا جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اسلامیات کے اندر پڑھتے تھے بچپن میں، ٹھیک ہے؟ ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، پڑھا نا آپ نے؟ تو جہاد بالسیف کو فرمایا یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا جہاد ہے بھی۔ تو چھوٹا ہو تو اللہ فرمائے
کہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے. چھوٹا ہو تو یہ تو جہاد اکبر کیا ہے یہ بھی اسلامی حدیث کتابوں میں لکھا ہے. میں آپ کو بڑی بڑی کتابوں کے نام نہیں لے رہا, بچوں کو پڑھائی جانے والی بیسک اسلامیات کی بات کر رہا ہوں. اس میں آپ نے بات پڑھی ہے کہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے. فرمایا جہاد اکبر وہ ہوتا ہے جو کوئی اپنا نفس کے ساتھ کرتا ہے, یعنی جو اولیاء کرتے ہیں وہ ہیں جہاد اکبر والے. ہاں وہ کون ہے؟ وہ جہاد اکبر والے. یا ایاتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مانا پہلوان وہ نہیں جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان دراصل وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑے. یہی جہاد اکبر ہے. تو کیونکہ اولیاء ساری زندگی اپنے ایموشنز کو, اپنے معاملات کو, اپنی خواہشات کو, اپنے سلسلوں کو کنٹرول رکھتے ہیں. اس بات کو being a Muslim and being a person and being a human being آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنی خواہش کو مارنا کتنا بڑا کام ہے. ایک طرف گناہ کی لذت ہو, ایک طرف اللہ کی اطاعت کا کام ہو. ہر شے کو مار کے چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کرنا کتنا مشکل کام ہے یہ آپ جانتے اور سمجھتے ہیں. اولیاء نے اس کو پرماننٹلی قائم رکھا ہے, یعنی ساری زندگی اپنے آپ کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے. تو یہ جہاد اکبر ہے, تبھی یہ بھی زندہ ہیں. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت مشکل بات تو نہیں. یہ ان کا انعام ہے, یہ ان کا انعام ہے جو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے, اور اللہ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص ان باتوں پہ کنفیوز ہوتا ہے تو ہم سے سوال پوچھیں گے. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ اسے سوال قائم کریں گے, اس کے ساتھ اسے کہیں گے کہ آپ کس بات پہ کنفیوز ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی زیر قدرت داخل ہوئی یہ بات؟ کیا اللہ ایسا کرنے سے معاذ اللہ کوئی ایسا مسئلہ ہے رب تعالیٰ کے لیے, کوئی ہرڈل ہے؟ نہیں, وہ یہ کر سکتا ہے. کیا اس سے اس کی توحید یا الوہیت میں کوئی فرق آئے گا؟ ہرگز نہیں. بلکہ کیا اس سے اس کی شان بڑھتی ہے؟ ہاں, اس کی شان بڑھتی ہے کہ دیکھو اللہ کے دوست بنو گے تو یہ مقام اور مرتبہ تمہارے لیے ایسے جاتی ہے. تو that's a motivation for us. rather than آپ یہ بات سوچیں, یہ بات سمجھ رہے ہیں, تو عزت و مقام و مرتبے کی بات زیادہ ہے اس میں, تو آپ کے لیے موٹیویشن زیادہ ہے اس میں. تو اللہ کی آپ دیکھیں کہ اللہ جن کو اپنا دوست کہے یہ اس کی پرکس ہیں, اس کے فائدے ہیں. these are the benefits that you get by having the friendship of Allah Almighty. پھر ٹھیک ہے, تو اتنی مشکل بات تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو اس تحت ساری باتیں الحمدللہ عرض کر دی جو عقائد اہل سنت کے اعتبار سے معروف ہے اور مانی جاتی. اب اس میں فرق کیا ہے نبی کے شہید ہونے میں, یعنی نبی علیہ السلام کی جو مقام زندہ ہونے کا ہے اور شہید کا مقام, اس میں فرق, بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو شہید اگرچہ وہ زندہ ہے, اور میں نے آپ کو اس پہ صراحتاً آیتیں عرض کی ہیں 2, لیکن پھر بھی اس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے, اس کی وراثت کے معاملات تقسیم ہوتے ہیں. اس کی بیوی جو ہے وہ عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام سے وہ رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. نہ نبی کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے, اس کی وراثت ہی نہیں, جو ظاہر ہے وراثت اس کی جو جس سے اس کا حق چلا جائے, نبی کا حق تو جاتا ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اور نبی کی بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی, اور بدستور اس کے نکاح میں رہتی ہے. اگر تعلق ٹوٹ جاتا تو نکاح سے نکل جاتی, لیکن ایسا نہیں. انبیاء اکرام علیہ نبی اسلام کی جو بیویاں ہیں ان کی بیویاں ہی رہیں گی. میری بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ کیا ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے. اور زندہ ہونے کے معاملے کے اعتبار سے میں نے آپ کو عرض کیا, یہ بات معروف, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر ہمارے پاس باقاعدہ دلائل ہیں. جتنی باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس پہ احادیث و قرآن سے دلائل موجود ہیں, لیکن ظاہر ہمارے پاس چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا. اب یہاں تک جو الحمدللہ ہم نے عقائد اب تک پڑھ لیے, اس میں سارے کے سارے انبیاء شریک ہیں, سارے کے سارے انبیاء شریک ہیں. اب انشاءاللہ اس کے بعد وہ عقائد شروع ہوں گے جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست کے لیے رکھیں گے. ابھی کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
اس کا ایک کرم ہے، اس نے ہمیں یہ فضل عطا کیا کہ ہم نے یہ فرض علوم میں سے جو عقائد کا علم ہے اس میں الحمدللہ اب تک ہم اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے سارے عقائد مکمل کر چکے، تقدیر کے اعتبار سے سارے معاملات مکمل کر چکے، افعال الہی، صفات الہی اس حوالے سے معاملات ذکر جو ہیں وہ ہم نے کر دیے، کتاب کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے جو مسائل ہیں ان کو الحمدللہ اب تک ہم نے مکمل کر لیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالخصوص آپ کے جو خصائص ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔